السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ محترم سامعین و مشاہدین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے گناہوں کے اثرات اخروی زندگی میں۔ محترم سامعین کرام، گناہوں کے اثرات اخروی زندگی میں یہ پورا موضوع متعلق ہے مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان قائم ہوگا۔ محترم سامعین، لوگ اسی طرح کاروبار کر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے، پڑھنے پڑھانے والے اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ دنیا کا سارا نظام اسی طرح چلتا رہے گا کہ اچانک ایک چیخ آئے گی، سارے لوگ مر جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، دنیا کا سارا کاروبار چلتا رہے گا، دنیا کا سارا نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ اچانک ایک چیخ آئے گی، اچانک سور پھونکی جائیں گی، اس وقت سارے لوگ مر جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا اور کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر قیامت قائم ہوگی، دوسری بار سور پھونکی جائیں گی، اس وقت قیامت قائم ہوں گی۔ جتنے لوگ پہلے مر چکے تھے اور جتنے پہلی بار سور پھونکنے کی وجہ سے مرے تھے، سارے لوگ اٹھ کر کے حشر کے میدان میں جمع ہونے لگیں گے۔ ہر ایک کو وہاں جمع کرنے کے لیے دو دو فرشتے لگے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت حالت ہی بہت سنگین ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور بالکل بیکار ہو جائے گا، کسی لائق نہیں رہے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرشتے کنارے میں ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس وقت سارے لوگوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور آدمی اللہ کے سامنے کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کے حکم سے اس کے سارے ہاتھ پیر، اعضاء و جوارح، کان، ناک، سارے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ شخص ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء و جوارح کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے، اس اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے کہا ہے جس نے ساری مخلوقات کو گویائی اور زبان عطا کی ہے۔ اس وقت ایسا ماحول ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हरु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी और हामिला औरतों का हमल वदा हो जाएगा, गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, बेहोशी की हालत में देखोगे। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। वो बेहोश नहीं है मेरे भाइयों, वो बेहोश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब इतना खतरनाक और सख्त अज़ाब होगा कि सारे लोग परेशान होंगे। इस कदर हर एक को फिक्र लाहिक होगी, हर एक को इस कदर गम लाहिक होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चों के सरों पे जो बाल है वो पकने लगेंगे। इस कदर हर एक को अपनी पड़ी होंगी। वहां पर ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इस कदर अफरा तफरी मची होंगी कि कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं देगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह। इंसान अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबीह। अपनी माँ और बाप से भागेगा। व साहिबतिही व बनीह। अपनी बीवी और बच्चे से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। इस वजह से कि उस वक्त हर एक को ऐसा गम लाहिक होगा, ऐसी फिक्र लाहिक होंगी कि वो सोचेगा कि मैं किसी तरह बच जाऊं, किसी तरह मैं खुद बच जाऊं। उस वक्त हर एक नबी अपनी अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत के मोमिन बंदों को हौज़े कौसर का पानी अपने हाथों से पिला रहे होंगे। वहां पे इस कदर सख्ती होंगी, इस कदर सख्ती होंगी कि सूरज 1 मील की दूरी से अपनी तपिश और तमासत फेंक रहा होगा। इंसान पसीनों में शराबोर होगा और सख्त प्यास और भूख उसकी हालत को खराब कर देगी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर से पानी पिला रहे होंगे। पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी ज्यादा मीठा होगा। जो एक मर्तबा पी ले तो फिर उस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे एक दिन 50,000 सालों का होगा। पानी पीने के बाद फिर उन्हें दूसरी परेशानी सता रही होंगी कि कब तक हम इसी हालत में रहे। हम इस हालत से छुटकारा करने के लिए किसी नबी से सिफारिश करते हैं, किसी की शिफाअत लेते हैं, फिर सब मिलजुल कर हजरत जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि हमारे दादा, आप ही हमारे जद्द अमजद हैं, आप ही की हम नस्ल हैं, आप ही की हम औलाद हैं। आप हमारे लिए शिफाअत कर दीजिए, आप हमारी शिफाअत कर दीजिए, ताकि हम इस कदर गम और फिक्र और टेंशन से महफूज हो जाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर लेंगे और कहेंगे कि मैं भी गुनहगार हूँ, मुझसे भी भूल चूक हुई है, मैंने भी अल्लाह की जन्नत में नाफरमानी की थी, तो अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेज दिया, मैं भी गुनहगार हूँ, मैंने भी नाफरमानी की, मुझे तो अपनी फिक्र सता रही है, मुझे तो खुद ही गम लाहिक हुआ है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, मैं दूसरों की क्या सिफारिश कर सकता हूँ। फिर वो लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। गर्ज ये है कि सारे नबियों के पास जाएंगे, मगर सारे अंबिया यही कहते हुए माजरत कर लेंगे कि हम भी खुद गुनहगार हैं, हमें तो खुद अपनी फिक्र है, हमें तो खुद गम लाहिक है, हमें तो खुद अपनी फिक्र है कि हम किसी तरह बच जाएं। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद में ले जाएंगे। मकाम महमूद या अर्श के नीचे एक मकाम है, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर सजदा रेज़ हो जाएंगे। बहुक्म खुदावंद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे
اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے نبی مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں دوبارہ لایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے پورے جمال کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائے گا۔ اس وقت سارے لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں اپنے جمال کے ساتھ تشریف لائیں گے اور اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہیں گے۔ جو دنیا میں پکا سچا نمازی تھا، جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ سجدہ کر سکیں گے، مگر جو دنیا میں ریا کے لیے اور نام و نمود کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا، اخلاص نہیں تھا بلکہ شہرت، عزت اور عہدے کی وجہ سے وہ نماز پڑھتا تھا، اسی طرح جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ وہاں پہ سجدہ نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کی پشت پہ تختی ٹھوک دی جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا اور سارے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ امور سلسلہ وار یکے بعد دیگرے پیدر پہ ہوں گے۔ سب سے پہلے لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہو کر خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھوائیں گے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے اور لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے اے لوگوں دیکھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ضرور ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، دیکھو آج اللہ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، وہ بہت ہی زیادہ خوش و خرم والی زندگی میں ہوں گے، خوش عیش والی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، مگر جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بہت ہی پچھتا رہے ہوں گے، بہت ہی افسوس کر رہے ہوں گے اور ہائے ہائے مچا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ پہلی موت کے وقت ہی میرا کام تمام کر دیا جاتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کر کیا جاتا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جب کافر اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ میں دنیا میں مٹی ہوتا۔ اس کے بعد نامہ اعمال کے بعد محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، یوں پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، مگر حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل و غارت گری، خون، لڑائی اور قرض کا حساب ہوگا۔ اس وقت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دنیا میں جو ایک ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ وہاں اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی وہاں اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد پھر اعمال کو وزن کیا جائے گا حجت کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کا نامہ اعمال وزندار ہوگا، بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں پتا ہے ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ کا انگارہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد پل صراط
سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک راستہ ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وہاں پر بہت اندھیرا ہوگا، لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں گے جو کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، بد کردار ہوں گے، جو دنیا میں گناہوں میں ملوث رہا ہوگا، گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہوگا، گناہوں کا مرتکب ہوگا، وہ راستہ پار نہیں کر سکیں گے، بلکہ کٹ جائیں گے، گر جائیں گے، وہیں سے نیچے گر جائیں گے، کٹتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ مگر جو نیک بندے ہوں گے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے راستہ روشن ہو جائے گا، اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر وہاں سے گزر رہے ہوں گے۔ کوئی بجلی کی سی تیز گزر جائے گا تو کوئی اس سے آہستہ، تو کوئی اس سے آہستہ، کوئی لڑھکتے لڑھکتے چلے گا، اور آخری مقام میں سب پہنچیں گے۔ اس آخری مقام کا نام ہے مقام قنطرہ۔ وہاں پر لوگ سب اکٹھے ہوں گے، پھر فرشتے جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی بغض حسد ہوگا اسے نکال کر پاک صاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد انہیں نہر حیات کے لیے روانہ کر دیں گے۔ نہر حیات میں وہ لوگ نہائیں گے، پھر سارے کے سارے خوبصورت 32-33 سال عمر کے جوان ہو جائیں گے، 60 یا 70 ہاتھ ان کا قد بڑھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوگا کہ ابھی سارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو نامہ اعمال میں ہی پھنس گئے، کچھ لوگ راستہ نہیں پار کر سکے، پل صراط نہیں پار کر سکے۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں شفاعت صغریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں پڑے دعا کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جہنم میں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، فرشتے انہیں وہاں سے نکال لیں گے، اور اس وقت تک سارے اپنے اپنے برے اعمال کی سزا کاٹ چکے ہوں گے۔ کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 2000، کوئی 5000، کوئی 10,000 سال کاٹ چکے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سارے افراد کو جمع کریں گے۔ پھر اکٹھا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں کی کارروائی شروع ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سارے لوگوں کو بلائیں گے اور موت کو بلا کر اسے ذبح کر دیں گے، اور کہیں گے کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد اب کسی کو موت نہیں آنے والی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے الہ العالمین، تو ہم سب کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھ، آمین، اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھ، آمین۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما، آمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین، تو ہمیں پل صراط پار کرا دے، آمین۔ الہ العالمین، تو ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، الہ العالمین، تو ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب ہماری موت ہو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔